डी सी جو ہوتا ہے وہ فلڈ کے حوالے سے ذمہ دار بھی ہے. جب تک ضلع کے اندر ایک ذمہ دار آفیسر موجود نہیں ہوگا تو وہ اپنے عملے سے وہ باقی اداروں سے کیسے کام لے گا, جس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فلڈ سے پہلے فلڈ کی تیاری کریں. لیکن جس پیمانے کا یہ فلڈ تھا وہ طریقہ مجھے نظر نہیں. یہ تو اس طرح کی تیاری ہے جو کبھی کبھی بارشوں میں 2-3 دن بارش ہوتی ہے اور کبھی سیلابی ریلا آتا ہے. 800-900 ٹینٹ کی آپ بات کریں یا تو ہزاروں گھر چلے گئے. انتظامی کارروائی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, اگر ہے بھی تو بڑی محدود ہے. این ایچ اے کے کم از کم وزیر جو کمیونیکیشن کے ان کو آج لسویلا میں ہونا چاہیے تھا. آج آپ کا پورے پاکستان کے ساتھ بلوچستان کا جو لنک ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. وفاقی صوبائی حکومت کے لوگ ابھی بھی اس کو سنجیدہ لیں. دیکھیے, جب سے سیلاب کا سلسلہ شروع ہے, بلکہ اس کو ابھی ایک ہفتے سے تو اس کے سلسلے میں ہم نے بڑی تیزی دیکھی ہے, لیکن پچھلے 3 ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب میٹ پاکستان نے پریڈکٹ کیا تھا کہ پورے بلوچستان میں اور پاکستان میں بارشوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ آئے گا اور سیلابوں کا بھی ایک سلسلہ آ سکتا ہے, تو میں بار بار یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہماری جو حکومت ہے اور خاص کر بلوچستان میں جو پی ڈی ایم اے ہے جس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فلڈ سے پہلے فلڈ کی تیاری کریں. اور ہم نے بھی, ہمارے دور میں بھی یہ فلڈ آئے, ہمارے دور میں بھی برف باری ہوئی, ہمارے دور میں بھی ارتھ کوئک آئے. اس کا بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ہر ضلع کے ڈی سی کی ذمہ داری لگاتے ہیں, کیونکہ ڈی سی جو ہوتا ہے وہ فلڈ کے حوالے سے ذمہ دار بھی ہے. انڈر جو ایمرجنسی ایکٹ ہے تو اس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے, اور ایڈوانس میں پھر سارے بلوچستان کے جتنے اضلاع ہیں ان کو پیسے بھیجے جاتے ہیں, سامان بھیجا جاتا ہے, تیاری کی جاتی ہے, لوگوں کو الرٹ کیا جاتا ہے. لیکن شاید میرے خیال مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا, اور آپ کو بھی شاید محسوس ہو, مجھے ٹھیک ہے سرکاری مشینری نظر آئی ہے, سرکاری کام بھی ہوا ہے, لیکن جس پیمانے کا یہ فلڈ تھا, جس پیمانے میں بارشیں ہو رہی ہیں, جس پیمانے پہ نقصانات ہوئے, وہ طریقہ مجھے نظر نہیں آیا. یہ تو اس طرح کی تیاری ہے جو کبھی کبھی بارشوں میں 2-3 دن بارش ہوتی ہے اور کبھی سیلابی ریلا آتا ہے تو تھوڑی بہت امداد, یعنی کہ ابھی 800-900 ٹینٹ کی آپ بات کریں یا تو ہزاروں گھر چلے گئے ہیں. بلکہ آج جب ایک ہفتہ گزر چکا ہے تو بہت سارے تو علاقے ایسے جہاں تک ابھی تک پانی ہی نہیں ہٹا ہے, جہاں تک ابھی تک سرکار کو ایکسیس نہیں ملا ہے, سرکار کی مشینری وہاں تک نہیں بلکہ لوگ وہاں تک نہیں پہنچے ہیں. اور کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں ہیلی کاپٹر بھی کہاں لینڈنگ بھی نہیں کر سکتی, باقاعدہ پانی میں وہ سامان بھی نہیں پھینک سکتے. تو اسی طرح صوبائی بلوچستان کے کوئٹہ میں ایک کمانڈ سینٹر ڈیولپ ہونا چاہیے تھا. پی ڈی ایم اے کے ٹائم پہ ایک بہت اچھا سینٹر ہم نے قائم کیا تھا, پی ڈی ایم اے کے دفتر کے اندر بھی کیا تھا, اور ایک سیکریٹریٹ میں چیف سیکریٹری صاحب کی سربراہی میں تھا, جس کو اکوپ کیا تھا. افسر وہاں بیٹھتے تھے, ڈیلی 1-1 منٹ کی اپڈیٹ ہوتی تھی, جہاں ضرورت سوشل میڈیا سے ہے, لوگوں سے ہے, اسسٹنٹ کمشنر ہیں, ڈی سی ہیں, رپورٹ دیتے تھے, فوراً ہوتی تھی. اب تو مجھے بڑی حیرت اس بات کی ہے کہ آج این جی او کام کر رہے ہیں, فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں, ایدی کام کر رہا ہے, لوگ خود کام کر رہے ہیں. اب مجھے اتنا افسوس ہے کہ یہاں پہ ایک جرار پیر کا علاقہ ہے, وہاں ڈی جی سیمنٹ والے نے ٹریکٹر بھیجا ہے, تو کیا ضلع انتظامیہ ٹریکٹر نہیں بھیج سکتی؟ یہ سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ کے پاس, مجھے یاد ہے ہمارے ٹائم پہ اتنی مشینریز کو ہم نے ری ایکٹیویٹ کرایا تھا, ان کے لیے ڈوزر بھیجنا, ان کے لیے ایکسکیویٹر بھیجنا, ان کے لیے چلیں اگر نہیں بھی ہے آپ کے پاس مشینری, اگر آپ کے پاس نہیں ہے, سرکار کے پاس پیسے ہوتی ہے اور ایمرجنسی ایکٹ کے تحت آپ بازار سے بھی رینٹ پہ لے سکتے ہیں, فوراً انگیج کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ برف باری کا جب سیزن ہوا تھا 400 کلومیٹر برف باری ہوئی تھی, روڈوں کی حالتیں, لوگوں کو ایکسیس نہیں تھا, لیکن ٹیمیں نظر آئیں, لوگوں نے محسوس کیا. ابھی تو مجھے سوشل میڈیا اور واٹس ایپ اور ان ساری چیزوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے, ہم سب کو ہو رہا ہے کہ انتظامی کارروائی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, اگر ہے بھی تو بڑی محدود ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں, یا میں نے آج اس کا ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ہب کے اندر ایک ہفتے سے اسسٹنٹ کمشنر نہیں ہے, بیلا کے اندر کل اسسٹنٹ کمشنر کو چارج دیا گیا ہے, تو آپ ضلع کو کیسے چلائیں گے؟ جب تک ضلع کے اندر ایک ذمہ دار آفیسر موجود نہیں ہوگا تو وہ اپنے عملے سے وہ باقی اداروں سے کیسے کام لے گا؟ اب تحصیلدار یا پٹواری یا قانون کو تو جا کے کسی کو پابند نہیں کر سکے, اور نہ ہی اس کی کوئی بات سنے گا. تو مجھے بڑا ایک عجیب ایک احساس ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارے لوگ فیل کر رہے ہیں کہ شاید حکومت, یہ نہیں کہوں گا میں کہ نہیں چاہتی ہے. دیکھیں, نہیں چاہنا ایک الگ بات ہے, لیکن کرنا ایک طریقے سے الگ بات ہے. آپ کا دل بڑے زیادہ محسوس کر رہا ہو, اور آپ کے ارادے بھی ہیں کہ جی بالکل ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب تک آپ اس سسٹم کو نہیں بنائیں گے,
کوئی رابطے کا ایسا سسٹم نہیں ہے کہ لوگ کس سے رابطہ کریں. کوئی ایسا سینٹر ابھی تک میرا خیال اتھل میں بھی ڈی سی صاحب کو ایک ایسا اپنا کمانڈ سینٹر بنانا چاہیے تھا. مجھے آج بہت پرانی بات یاد آ رہی ہے، جب ٹاؤن کمیٹی کے دور میں یہاں 2004 میں یا 2005 میں اسی طرح کا ایک سیلاب آ رہا تھا کہ جب ہب کو الرٹ کیا گیا تھا تو یہاں باقاعدہ 24 گھنٹے کا ایک ایمرجنسی سیل قائم کیا گیا تھا ٹاؤن کمیٹی کے اندر، جہاں اے سی بحیثیت ٹاؤن کمیٹی چیئرمین اور باقی ہم سب یہاں موجود رہتے تھے. ڈسٹرکٹ کے حوالے سے لوگ یہاں سارے موجود رہتے تھے. لیکن آج اس چیز کو بہت محسوس کیا جا رہا ہے کہ لوگ ہمت کر رہے ہیں. میں لوگوں کے میں داد دینا چاہتا ہوں جن جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. آئے ہیں پاک آرمی کے جہاز بھی آئے ہیں، نیوی کے بھی آئے ہیں، صوبائی حکومت کے وزیر اعلیٰ صاحب بھی میں نے سنا ہے کہ کل ادھر آئے تھے، لیڈ آئے، انہوں نے تھوڑا سا ایریل ویو کیا. میں ایکسپیکٹ کرتا تھا زیادہ. میں کم از کم یہ محسوس کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم اے کے ہمارے ضیاء لانگو صاحب منسٹر ہیں اور اسی طرح ریونیو کے ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں ان دونوں کو ادھر لسبیلا آنا چاہیے تھا. کہ یہ سارے ٹینٹ میٹ جمع کر کے کس دن کے لیے آپ رکھیں گے؟ آپ راشن لیں، ڈرائی آئٹم راشن دیں. بڑی اچھی تجویز ہمیں میڈیا کی طرف سے ملی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پکانے والا راشن دے رہے ہیں تو ہم کہاں سے پکائیں گے؟ نہ ہمارے پاس برتن ہے، نہ ہمارے پاس آگ جلانے کے لیے کچھ ہے، نہ ہمارے پاس سوکھی لکڑی ہے، ہم پانی کے اندر بیٹھے ہیں. تو آپ اگر ہمارے لیے راشن، آٹا اور چاول اور دال یہ بیچ رہے ہیں تو ہم کہاں بنائیں گے؟ تو آپ کو چاہیے کم از کم وہ آئٹم آپ ایمرجنسی کے بھیجیں جو ڈرائی آئٹمس کہلاتے ہیں. ہم نے ماضی میں ڈرائی آئٹمس ہمیشہ سیلاب علاقوں میں بھیجیں. کبھی ٹھیک ہے، جب آستے آستے پانی ختم ہو جائے گا، چیزیں سیٹ ہو جائیں گی، پھر آپ ایسی چیزیں بھیج سکتے ہیں. تو لہٰذا میں آرمی سے بھی اور ایف سی سے بھی اور نیوی سے بھی ریکویسٹ کروں گا ڈرائی آئٹمز لے جائیں، کیونکہ ڈرائی آئٹمز کو لوگ کم از کم اپنی ایمرجنسی میں پاؤڈر کی صورت میں آپ بچوں کے لیے دودھ ڈال سکتے ہیں، باقی چیزیں دے سکتے ہیں جو انرجی دے سکتی ہے، او آر ایس آپ دے سکتے ہیں، پانی کے بڑے بڑے باٹلز یا کنٹینرز دے سکتے ہیں. لہٰذا پکانے والی چیزوں کے متعلق کوشش کریں کم ہو، ڈرائی آئٹمز آپ کے پاس زیادہ ہوں تاکہ وہ لوگوں کو سروائیول کے لیے ضروری ان کے لیے ہو. اچھا جان صاحب، جیسا کہ ہر کسی کو پتہ ہے، ذریعہ ماہرین بھی یہ بتا رہے کہ اسسٹنٹ کمشنر بھی دیکھ رہا ہے، ڈی سی بھی دیکھ رہا ہے، عملہ بھی دیکھ رہا ہے، پولیس بھی دیکھ رہا ہے. تو ظاہری بات ہے آپ کوئٹہ میں جا کے دیکھیں. کوئٹہ میں جو ابھی طوفانی جو نقصان ہوا ہے، پورے کوئٹہ کے بڑے بڑے نالے انگریزوں نے اس زمانے میں اسی لیے بنائے تھے کہ ان نالوں سے پانی جائے. اب وہاں اتنی ساری لوگوں نے قبضے کیے ہیں اور یہی صورت ہر جگہ چل رہی ہے. دوسری بات، کوئی ٹاؤن پلاننگ نہیں ہے. ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا، اب 8-9 مہینے 1 سال تو اس حکومت کو بھی ہونے کو ہو گئے اور ابھی تک اس پہ 5% اپڈیٹ بھی نہیں ہوا. بلوچستان کے ہر ٹاؤن کا ماسٹر پلان ہم نے بنا کے پروجیکٹ بھی دے دیا ہے. وہ کمپنی کو پیسے ملیں گے تاکہ وہ اپنا پروجیکٹ ماسٹر پلان بنائیں. وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی کون سی چیز ٹھیک بنی ہے، کون سی چیز ٹھیک نہیں بنی ہے، کہاں پانی کا ریلا آئے گا، کہاں نقصان ہوگا، کس چیز کو ہٹانا ہے، کس کو گرانا ہے. وہ بھی 1 سال سے اس پروجیکٹ کو بھی ختم کیا گیا ہے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے میں نے آج بھی ایک ٹویٹ کیا تھا. 33 اضلاع کے اندر ہر ضلع کے اندر ایک ڈیزاسٹر ولیج بنانے کا پروگرام تھا، جس کے لیے 3.5 ارب روپے 2020 سے لے کے 21 کے بجٹ پہ میں نے رکھے. اس پہ بھی ابھی تک کوئی پروگریس نہیں تھی. ہم نے اسی لیے سوچا تھا کہ اگر اور میں آپ کو بڑی عجیب سی بات بتاؤں کہ جب 33 اضلاع کا میں نے کیا تو بہت سارے لوگوں نے اس پہ تنقید کی کہ جام صاحب سیلاب کہ آپ 33 اضلاع میں ڈیزاسٹر بنا رہے ہیں، یہ ڈیزاسٹر ایسے تھوڑی ڈیلی آتا ہے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جب ڈیزاسٹر آئے گا، جب سیلاب آئے گا، نقصان آئے گا، وہ نقصان پھر آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. 10 ایکڑ کے ایک فیسلٹی پہ اگر حکومت بلوچستان کے 15 کروڑ رکھتے ہیں تو ہمارے تو اربوں روپے اس طرح آج آپ دیکھیں کیا ہوا ہے. آج اگر ہر ضلع کے اندر 15 ایکڑ پہ ایک ڈیزاسٹر ولیج ہوتا، اس میں ایک اسپتال چھوٹا ہوتا، اس میں کم سے کم 5,000 آدمیوں کو شیلٹر دینے کی سہولت ہوتی، اس کے اندر پہلے سے موجود 500 ٹینٹ یا 1,000 ٹینٹ ہوتے، ڈرائی راشن ہوتا، ایمبولنس ہوتا، فائر بریگیڈ ہوتا، عملہ ہوتا، 112 کا عملہ ٹرینڈ ہوتا سیلاب کے لیے، اور 6 بوٹ ہوتے. میں نہیں کہتا آج نقصان نہ ہوتا، کم ہوتا، ٹیم ہوتی، تیار ہوتی، کام کرتی، لوگوں کو فوراً دیتی. آج ہم نے کیا دیکھا؟ آج ایسے ایسے اضلاعوں میں ہے کہ روڈ ٹوٹ گئے، کوئی آ ہی نہیں سکتا. اب پی ڈی ایم میں بھلے 5,000 ٹینٹ کوئٹہ سے بھیجے لیکن بیلا تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ یہاں سے ہب ڈیم کا پل ٹوٹ گیا ہے، وہاں سے اتھل کا ٹوٹ گیا ہے، وہاں آگے سے. تو یہ وہ منصوبے تھے جو آگے کے لیے جنہوں نے بلوچستان کو کسی نہ کسی ایسے آفت سے بچانا تھا.
دیکھیں آپ اس طرح کے پروجیکٹ صرف اس لیے مکمل نہیں کریں گے کہ کسی اور حکومت نے بنائے ہیں. یہ بلوچستان کا نقصان ہے, یہ میرے جیب سے پیسے نہیں بن رہی, حکومت بلوچستان کے ہیں. تو میں آپ سے کے توسل سے قدوس ویجیندر صاحب سے کہوں گا کہ وہ ایمرجنسی کی ایک میٹنگ بلائیں PND ڈپارٹمنٹ کی, اور ہر اس اسکیم کو لائیں جنہوں نے بڑے پیمانے میں بلوچستان کو فائدہ دینا ہے, اور خاص کر ڈیزاسٹر ولیجز کے حوالے سے اس پروجیکٹ کو منگوایا جائے کہ اس کی کیا سٹیٹس ہے. اور چلیں آج بھی دیر نہیں ہے, ہم آج سوچ رہے ہیں کہ جی یہ ریلا چلا گیا, کوئی بات نہیں, نقصان ہو گیا, شاید اس سے بڑا ریلا اگلے سال پھر آ جائے, پھر ہم کیا سوچیں گے کہ جی وہ ابھی اس کے بعد آئے گا. تو میرا ان کے پاس کیا بہانہ ہے؟ ابھی عوام ان سے پوچھے کہ بھائی آپ کی ذمہ داریاں آپ ان کو پوری کریں. کیوں صوبائی حکومت کے 4 وزیر آج ادھر نہیں بیٹھے؟ راستے بند ہونے سے جو ہے ابھی غذائی قلت کا بھی سامنا ہو جی. رہا ہے. ابھی آج بھی بیلا میں ایک پریس کانفرنس ہوئی سول سوسائٹی کی, انہوں نے اچھا یہ مدد آئی ہے, ہپکو پاور پلانٹ ہے, آج یعنی کو کہتے ہیں جی ہم نے 20 لاکھ کا سامان جو ہے وہ DC صاحب کو بھجوا دیا ہے. تو بھئی یہاں ڈگارزئی گوٹ ہے, یہاں پہ ساکران ہے, یہاں پہ پیرکس ہے, یہاں پہ کنڈ ہے, یہاں پہ آپ کا جام یوسف کالونی ہے. یہاں کے لوگ تو آپ کی مدد کو دیکھ نہیں رہے, ان کے گلیوں میں پانی آج بھی جمع ہے, ان کے گھر کچے آج بھی ٹوٹ گئے ہیں, ان کو تو نہ کوئی ٹینٹ ملے نہ کوئی راشن ملے, آپ کی چیزیں پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. تو میں ان سے کہوں گا کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ, کیونکہ ہماری کچھ انڈسٹریلسٹ ہیں جی ہم بغیر بتائے کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی ایڈورٹائزنگ نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں میں ان سیٹھوں کو کہوں گا اس میں ایڈورٹائزنگ کی کوئی بات نہیں ہے, اس میں ٹرانسپیرنسی کی بات ہے. اگر آپ نہیں بتائیں گے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا, ہم پھر یہی محسوس کریں گے کہ شاید آپ نے نہیں دیا, یہ اگر آپ نے دیا ہے تو وہ پتہ نہیں کن کے ہاتھ ابھی چڑھ گیا ہے. آپ لوگوں کو اعتماد میں لیں, اپنے لوگوں کو بلائیں, اچھے لوگ ہیں, محنت کر رہے ہیں, اپنے جیب سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں, ان لوگوں کی رسائی عوام تک ہے. یہ آپ کو صحیح گائیڈ کریں گے کہ فلاں گاؤں میں چلیں, فلاں علاقے میں چلیں. جن لوگوں کو آپ دے رہے ہیں وہ خود اپنے 5 کلومیٹر کے علاقے سے باہر نہیں دے رہے ہیں. آج ان کے پاس, جن کو میں نے بھی کہا تھا کہ جی آپ لوگ لاکھڑا اوڑکی اس طرف گئے, بولا جی جہاں سے جب تک پانی نہیں اترے گا ہم نہیں جا سکتے. لیکن ہمارے باقی لوگ تو ان علاقوں میں جا رہے ہیں, پیدل جا رہے ہیں, پانی میں جا رہے ہیں, گدھے پہ جا رہے ہیں, اونٹ پہ جا رہے ہیں, جس طرح بھی جا رہے ہیں, رسائی کر رہے ہیں. تو مہربانی کر کے آپ صرف اپنے آپ کو انڈسٹریلسٹ لوگ اس طرح محدود نہ کریں. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ باقاعدہ اس کی ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کریں, ایک پریس کانفرنس کریں, اور بتائیں لوگوں کو کہ آپ نے اس حوالے سے لسویلا میں کیا مدد کی ہے. اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, دیکھیں ہم اسی لیے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے سے بہت بڑے لوگوں کے خدشات ہیں کہ ان کو روزگار نہیں ملتا, ان کو آلودگی مل رہی ہے, ان کو دھواں مل رہا ہے. جام یوسف کالونی میں آپ جا کے دیکھیں, سارے 8-10 کیمیکل فیکٹریوں کا جو سارا پانی ہے اسی نالوں میں بہتا ہوا آج لوگوں کے گھروں میں جا رہا ہے. تو لوگ خاموش ہیں, چپ ہیں, اوپر سے پھر آپ کچھ نہ کریں تو یہ نامناسب ہوگا. سر ماضی میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. ڈپٹی کمشنر